الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اہل حق علماء کرام کا مذاق اڑانا کیسا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ کہف آیت نمبر 106 پارہ نمبر 16۔ ترجمہ: یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنایا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ عز و جل بتا رہے ہیں کہ ہم نے جہنم کو کیوں بنایا ہے، کن کے لیے بنایا ہے۔ اللہ عز و جل نے بتا دیا کہ جہنم ہم نے کافروں کے لیے بنائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میری آیتوں کا مذاق اڑایا ہے۔ آسمانی کتابوں میں جو اللہ عز و جل کی آیات ہیں ان کا انکار کیا ہے، ان کو نہیں مانا، ان کا مذاق اڑایا ہے، قرآن پاک کی مخالفت کی ہے۔ اور ان کا دوسرا جرم یہ ہے اس آیت کریمہ کے مطابق کہ انہوں نے رسولوں کی مذاق اڑایا ہے، رسولوں کا مذاق اڑایا ہے۔ ان کا یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ پچھلے انبیاء اور رسولوں کا سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی آئے، کافروں نے ان سب کا مذاق اڑایا، انہیں ان کے ساتھ بد کلامیاں کی، ان پر ہنسے، ان کو تکلیفیں دیں، انہیں مارا، اور بعض انبیاء اور رسولوں کو تو کافروں نے قتل بھی کیا۔ یہ جہنم یہ بنیادی طور پر بنی ہی کافروں کے لیے ہے تاکہ ان کو ان کے برے اعمال کی جزا دی جائے، ان کو ان کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ کی آیتوں اور رسولوں سے مذاق کی بنا پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ان کے ایمان نہ لانے اور برے کاموں کا بدلہ ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو علماء کرام کے وارث، یاد رکھو علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں، یعنی کہ جو عالم ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور ان کے علوم انبیاء کرام کے علوم سے حاصل شدہ ہیں۔ تو جس طرح باعمل علماء انبیاء اور مرسلین کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں، اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے مذاق اڑانے میں وارث ہیں۔ علماء کرام کو اپنے مقدر کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔
کوئی کس کا وارث ہوتا ہے، کوئی کس کا وارث ہوتا ہے، کوئی اپنے باپ کے مر جانے کے بعد اس کا وارث بن کے اس کے کاروبار کو سنبھالتا ہے، کوئی کسی کی دولت کا وارث بنتا ہے، کوئی کسی کی جائیداد کا وارث بنتا ہے، کوئی کسی کے عہدے کا وارث بنتا ہے۔ جس طرح اولاد بڑھاپے میں والدین کی وارث ہوتی ہے، اسی طرح علماء کرام انبیاء کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، ان کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ نبی لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہے، اپنی نبوت اور رسالت کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کرنے کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے رک جانے کا کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بیان کرتا ہے، بندوں کو حق کی طرف، جنت کے راستے کی طرف بلاتا ہے اور باطل سے بچاتا ہے، دوزخ کے راستے سے بچاتا ہے۔ اسی طرح عالم بھی لوگوں کو، کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچاتے ہیں اور مومنوں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کے اوپر کامل بھروسہ کرنے پر ابھارتے رہتے ہیں، انہیں اس کے اوپر مزید استقامت دلواتے ہیں۔ مومنوں کے سامنے عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے اور کفار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پیش کرتا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو عالم بیان کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، اچھائیوں کے اوپر مومنوں کو ابھارتا ہے، نبی کے احادیث کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے عالم لوگوں کو، مسلمانوں کو روکتا ہے۔ اللہ جو علم نبی کو عطا فرماتے ہیں اس علم میں سے بھیک اللہ عز و جل ایک عالم دین کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ جو عالم جتنا زیادہ محنت کرے گا، مشقت کرے گا، نبی سے پیار کر لے گا، اللہ عز و جل اتنی زیادہ ہی علم کی بھیک نبی کے صدقے اس عالم کو عطا فرمائیں گے۔ یہ عالم دین بھی نبی کی سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام جیسے کیا ہوتا ہے، یہ نبی کی سنت سمجھ کر وہ کام ویسے ہی کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ نبی بھی دستار باندھتا ہے تو عالم بھی نبی کی سنت سمجھ کر دستار باندھتا ہے، نبی بھی اچھا لباس پہنتا ہے تو عالم بھی نبی کی سنت سمجھ کر جیسا لباس نبی نے پہنا ہوتا ہے ویسا لباس عالم بھی پہنتا ہے، نبی بھی داڑھی رکھتا ہے، عالم بھی نبی کی سنت سمجھ کر داڑھی رکھتا ہے، نبی کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اور عالم بھی اپنے اخلاق کو اچھا بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے نبی کا کردار اچھا ہوتا ہے، عالم بھی اپنے کردار کو اچھا بناتا ہے تاکہ وہ نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔ نبی سچا ہوتا ہے اور عالم بھی سچ بولتا ہے تاکہ وہ نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔ نبی نڈر ہوتا ہے اور عالم بھی نڈر بن جاتا ہے تاکہ وہ نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو سکے۔ نبی سخی ہوتا ہے اور عالم بھی سخی بن جاتا ہے تاکہ وہ نبی کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہو سکے۔ نبی اللہ عز و جل سے بے حد محبت کرتا ہے تو عالم بھی اللہ عز و جل سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے جس طرح اللہ عز و جل کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی اس کے رسول کی، کوئی اس کے نبی کی توہین کرے، اس کا مذاق اڑائے،
اسی طرح اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی اس نبی کے، اس رسول کے، عالم دین کا مذاق اڑائے جو عالم با عمل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، لوگوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجاگر کرنے والا ہو، ان کے دلوں میں مزید عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھارنے والا ہو۔ تو اس طرح کے عالم کا مذاق اڑانا بھی اللہ عز و جل کو گوارا نہیں، جس طرح نبی کا مذاق اڑانے والے کافر ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافر تھے، آج بھی ان کافروں کے وارث موجود ہیں جو علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ علماء انبیاء کرام کے وارث علماء ہیں، اور ان جو پہلے کافر تھے یعنی کہ ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافر، ان کے وارث آج بھی موجود ہیں جو علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ میڈیا پر اور اپنی نجی محفلوں میں علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔